السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رمشا کے سامنے ہادیہ کا نیا کالم اکیڈمیا کا سوال لے کر حاضر ہوں۔ ایک بہن کا سوال ہے، وہ پوچھتی ہے میں نیٹ کی تیاری کر رہی ہوں، چوتھی ٹائم ریپیٹ کر رہی ہوں، لیکن اب جن سے ملاقات ہو وہ کہتی ہے آنے والے وقتوں میں میڈیکل غیر اہم ہو جائیں گے، اتنی محنت کر رہی ہوں تو یہ سنتے ہی فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں۔ کیا واقعی میڈیکل فیلڈ کی آنے والے وقتوں میں اہمیت نہیں ہے؟ ایک صاحب سے تقریر بھی سنی ہے کہ اے آئی کی وجہ سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ریسرچ ہے کہ 100 شعبے ختم یا ضم ہو جائیں گے۔ کیا اس میں میڈیکل فیلڈ بھی شامل ہے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں، اس مسئلے کو کیسے حل کروں؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال پوچھا گیا وہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ میں جواب دینے سے پہلے ایک ڈسکلیمر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ طالبہ جس نے یہ سوال کیا ہے میرے جواب کو پوری طرح نہ لے، بلکہ یہ ایک مشورہ ہے، اور آپ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اگر آپ کو آپ کے شہر میں کوئی ایجوکیشنل کاؤنسلر، کیریئر کاؤنسلر موجود ہے تو اس کیریئر کاؤنسلر سے یا سائیکالوجسٹ سے جو ایجوکیشن کے میٹر کو ڈیل کرتے ہیں ان سے آپ لازماً ملیں، اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہیں۔ اوکے، یہ صرف ان کی رائے جاننے کے لیے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھیے، آپ نے پوچھا ہے کہ آپ فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہوتا ہے، آپ 3 سال سے نیٹ لکھ رہی ہیں، آپ چوتھا اٹیمپٹ کرنے جا رہی ہیں، تو اس میں فرسٹریشن آ جاتا ہے۔ اگر فرسٹریشن کا شکار ہے ریئلی صحیح معنوں میں، تو ایک الگ اپروچ ہے، ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایک الگ سلیوشن ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، خیال آنے لگتا ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں، تو اس کا آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اور آپ کو پوری طرح فیصلے پر پہنچنا چاہیے کہ آپ واقعی فرسٹریٹڈ ہیں۔ اوکے، اللہ تعالیٰ فرسٹریشن سے آپ کو بھی بچائے، دوسرے طالبات کو بھی بچائے۔ اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں تو پھر تیاری میں آپ کو بہت مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ فرسٹریشن کے ساتھ اگر آپ نیٹ کی تیاری کریں گی تو ہو سکتا ہے آپ کا پرفارمنس کمزور ہو جائے گا، یا آپ اچھی طرح پرفارم نہیں کر پائیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ ہمت کو جٹائیں اور اپنے آپ سے فرسٹریشن کو نکالیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، اپنا رسپانس صحیح کریں، اور آپ نیٹ کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، جیسا تیمور لنگ نے ایک چونٹی سے ہمت لی، چونٹی بار بار اوپر جا رہی تھی، وزن لے کر، دانہ لے کر، پھر گر رہی تھی، پھر لے جا رہی تھی، پھر گر رہی تھی، اس نے کئی بار اٹیمپٹ کیا، اور الٹیمیٹلی اس بوجھ کو ڈھو کر وہ اپنے لکش، اپنے منزل پر گویا پہنچ گئی۔ تو کوئی بات نہیں، آپ امید ہے کہ چوتھے اٹیمپٹ میں آپ کا اچھا رینک آ جائے اور آپ ڈاکٹر بن جائیں، ہماری دعا بھی ہے۔ لیکن آپ ضرور اس سلسلے میں مزید مشورہ کریں کیریئر کاؤنسلر اور ایجوکیشن سائیکالوجسٹ سے۔ اوکے، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، میڈیکل کے بارے میں اتنا اپسیشن پیدا کرنا اور اتنا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے طے کر لیا ہے تو آپ ضرور کریں، اور اگر مان لیجئے کامیابی نہیں ملتی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے پچھلے ایک جواب میں کہا تھا کہ اگر آپ آم کا بیج ڈالیں گے تو آم کا درخت ہوگا اور آم اس کو لگیں گے، جام کا بیج ڈالیں گے تو جام کا درخت ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی اور بیج رکھا ہو سکتا ہے آپ بہترین ٹیچر بن سکتی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ بہترین سائیکالوجی کی ڈاکٹر بن سکتی ہوں گی۔ تو آپ اپنے اندر کے آپشنز کو ٹٹولیے
اور آپ سرچ کیجئے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گی یا کوئی اور بنیں گی، اور ہمیشہ پلان بی ایجوکیشن کے بارے میں تیار رہنا چاہیے۔ آپ MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہیں تو BUMS ٹرائی کیجئے، PAMS ٹرائی کیجئے، اور اسی طرح پیرامیڈیکل میں آج کل بہت سارے کورسز ہیں، آپ کسی کی مدد لیجئے، آن لائن سرچ کیجئے، ونڈرفل کورسز ہیں جو آپ کو ڈاکٹر کے برابر اسٹیٹس دیتے ہیں۔ اوکے، تیسری چیز جو میں نے پچھلے بھی جواب میں دیا تھا، آپ اپنے پیرنٹ سے بھی مشورہ کریں۔ بعض وقت پیرنٹ کے پریشر پر بچے نیٹ کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پیرنٹ اس میں میجر رول ادا کرتے ہیں۔ پیرنٹ سے آپ کنسلٹ کیجئے، پیرنٹ سے مشورہ کیجئے، پیرنٹ کو بھی آپ سجیسٹ کریں کہ وہ جائیں کسی سے مشورہ کریں اور دونوں مل کر ایک اچھے نتیجے پر پہنچے۔ چوتھی چیز آپ نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت سارے کورسز آبسلیٹ ہو جائیں گے۔ ہاں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کئی کورسز ہیں جن کا ڈیمانڈ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے۔ انجینئرنگ کا ڈیمانڈ ایک زمانے میں کافی تھا، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، اب تھوڑا سا ڈیمانڈ کم ہو گیا ہے، لیکن بعض کورسز ایسے ہیں جن کا ڈیمانڈ ہمیشہ ہوتا ہے، اور کئی کورسز ایسے ہیں جن میں آپ ایکسل کریں گے، ایکسلنس پیدا کریں گے تو اس کا ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گا۔ مثلا اگر آپ سمپل سوشیالوجی میں BA کرتے ہیں جو کئی سالوں سے کورس چل رہا ہے اور آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ BA اکنامکس کرتے ہیں، MA اکنامکس کرتے ہیں، PhD اکنامکس کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایونیوز بہت کھل جائیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایونیوز کو نہیں جانتے، ہم پازیٹیو تھاٹ نہیں دیتے۔ اوکے، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ بھی جائے گی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بھی کئی کورسز کی ضرورت پڑے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے میڈیکل ایکسپرٹس چاہیے، اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہی ڈائگنوسس مستقبل میں ہونے والا ہے، علاج ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز چاہیے۔ تو عنقریب تو ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹرز ہی کی ڈیمانڈ رہے گی اور دوسرے کورسز کی ڈیمانڈ نہیں رہے گی۔ دوسرے کورسز کی بھی ڈیمانڈ ضرور رہے گی، لیکن آپ کو اس میں ایکسل کرنا پڑے گا۔ آخری بات یہ کہ ہم جب کورسز سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ کیا اس کورس کے ذریعے میں پیسہ کما سکتی ہوں یا پیسہ کما سکتا ہوں، اور دوسری بات آتی ہے سوشل اسٹیٹس کی۔ تعلیم پیسہ کمانے کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے، یہ سیکنڈری ہے، یقیناً سوچنا چاہیے، لیکن تعلیم اندر سے جو آپ کی آواز ہے اس کے مطابق آپ تعلیم حاصل کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ کی پرسنالٹی، شخصیت کا ارتقاء ہو، اونچا اٹھے، اور وہ زیادہ سے زیادہ خدا سے قریب ہو، معرفت الہی حاصل کرے، دنیا میں انسانوں کی خدمت کریں اور دنیا کو جنت نشاں بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل تعلیم کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کچھ روپیہ پیسہ بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی ہے، لیکن وہ ہم جب تعلیم کے بارے میں سوچیں گے، ملت کی لڑکیاں لڑکے سوچیں گے، تو اس کو دوسری کیٹیگری، دوسرے درجے میں رکھنا چاہیے۔ پہلے درجے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس تعلیم کے ذریعے میں کتنا اپنے ماحول میں، انوائرمنٹ میں، جسے ہم آفاق کہتے ہیں، اس میں میں کتنا غور و فکر کر سکتا ہوں، کوئی نئی چیز کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، انسانیت کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، اور اپنی شخصیت کو نکھار کر، ابھار کر، ارتقاء دے کر میں خدا کے قریب ہو سکتا ہوں۔ یہ اگر آبجیکٹیو ہوگا تو پھر فرسٹریشن بھی نہیں ہوگا، اطمینان ہوگا، اور ہمارا شعور کا دروازہ کھل جائے گا۔ امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔